ان کے لوگوں نے اور غلط مشورے دیے، تو ظاہر ہے اس طرح سے وہ پہلی رات جو انسان کی زندگی کا نہایت اہم موڑ ہوتا ہے، اور جو ایسی رات ہوتی ہے جسے آدمی اپنی پوری زندگی نہیں بھولتا، فراموش نہیں کر پاتا، اس رات کے تعلق سے جب وہ غلطیاں کرے گا تو اس کا اثر اس کی بقیہ زندگی پر بھی پڑے گا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اور اس وجہ سے بھی کہ بہت سارے اہل علم اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو نہیں کرتے، صرف اشاروں سے کام لیتے ہیں، یا تو حیا کی وجہ سے اور یا اس وجہ سے کہ عموماً شریعت میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کی گئی ہے۔ لیکن اس موضوع کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہم نے مناسب سمجھا کہ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو رکھی جائے۔ اس سے قبل کہ میں سہاگ رات کے تعلق سے گفتگو شروع کروں، بہتر سمجھتا ہوں کہ کچھ نصیحتیں دولہے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ میں نے اس سلسلے میں تاریخ کی اور دیگر ادبی کتابوں کی ورق گردانی کی، ان کا مطالعہ کیا، تو میں نے بہت ہی کم اس طرح کی چیزیں مجھے مل سکیں، یعنی دولہے کے لیے نصیحتیں بہت کم ہی مل سکیں، شاید اس وجہ سے کہ دولہا مرد ہوتا ہے، اور مرد فطری طور پر، طبعی طور پر زیادہ عقل مند، زیادہ ہوشیار، زیادہ حکمت والا اور زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے لیے بہت کم نصیحتیں پائی جاتی ہیں۔ پھر بھی ہم کو جو واقعات ملے اور اس سلسلے میں جو نصیحتیں میسر ہوئیں، وہ نصیحتیں بھی بہت کافی ہیں اور بہت مفید ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ جب انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ شرط لگائی کہ ان کی صحبت، ان کی معاشرت اچھی طرح کریں گے، یعنی حسن صحبت اور حسن معاشرت کی شرط لگائی۔ نہ آپ نے کوئی طویل گفتگو کی، چھوٹے چند مختصر سے کلمات، لیکن جامع اور معنی کلمات۔ بھلا بتائیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اس سے زیادہ اور کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ جو رہے اچھے انداز میں رہے، اس کے حقوق کو ادا کرے، اس کے حقوق کی نگرانی اور پاسبانی کرے، اور اس کے معاشرت اچھے انداز میں کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر سے کلمات میں انہیں بہت ہی جامع اور بہت ہی بانع نصیحت فرما دی۔ اسی طرح جب ہم دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ کا یہ مشہور واقعہ ملتا ہے کہ صعصع ابن معاویہ جب یہ ابن الضرری کے پاس گئے تاکہ ان کی بیٹی عمرہ کو پیغام نکاح دیں، وہ عمرہ جو بعد میں تاریخ کی کتابوں میں ام عامر ابن صعصع کے نام سے شہرت رکھتی ہیں، جب صعصع نے پیغام نکاح دیا تو عمرہ کے والد نے اسے قبول کیا، لیکن اس وقت انہوں نے ایک مختصر سی بات کہی جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صعصع، تم آئے ہو اور تم میرے جگر کا ٹکڑا مانگ رہے ہو، تو تم میرے بچے پر رحم کرنا۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس آئے ہو تو یہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے کلیجے کا ٹکڑا یہ طلب کر رہے ہو، تم مجھ سے بکری نہیں طلب کر رہے، تم مجھ سے گائے نہیں طلب کر رہے، تم مجھ سے حیوان نہیں طلب کر رہے، تم مجھ سے سامان نہیں طلب کر رہے، تم مجھ سے ریڈیو نہیں طلب کر رہے، تم مجھ سے ٹیلی ویژن نہیں طلب کر رہے، اس طرح کی چیزوں کی طلب تمہیں نہیں ہے، بلکہ تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں چاہے تمہیں دوں، چاہے اس کا انکار کر دوں، لیکن دیکھو میرے بچے پر تم رحم کرنا، اس پر مہربانی کرنا۔ جب وہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہو جائے گا، جب وہ بچہ تمہارے کنٹرول میں، جب وہ بچی تمہارے کنٹرول میں چلی جائے گی تو اس پہ مہربانی کا سلوک کرنا۔ جب
یہ معاملہ مکمل ہو گیا اور بات پوری ہو گئی تو انہوں نے کچھ اور نصیحتیں کی۔ عمرہ کے باپ نے کہا کہ دیکھو، نیک شوہر کو میں باپ کے برابر سمجھتا ہوں۔ باپ کیا کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ؟ باپ اس کی ہر تکلیف پر اس کا خیال کرتا ہے، عام حالات میں اس کی سعادت کے لیے، اس کی نیک بختی کے لیے، اس کے آرام و راحت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تڑپ جاتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کے اوپر غیرت مند ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پاسبانی اور نگرانی کرتا ہے، بیمار ہو تو اس کا علاج کرتا ہے اور اس کو پوری طرح سے آرام پہنچاتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے اس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ باپ کی غیرت ہو شوہر کے اندر، باپ کی طرح سے حفاظت کرے، باپ کی طرح سے حمایت کرے، باپ کی طرح سے اس کی تکلیف اور مصیبتوں پر اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے اور اس کو ہمیشہ خوش دیکھنے کی خواہش ہو، جس طرح سے کہ باپ اس کا دیکھا کرتا تھا۔ اگر ایسی حالت ہوئی تو گویا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جس طرح سے وہ اپنے باپ کے ہاں مزے سے، آرام سے اور راحت سے رہا کرتی تھی، اسی طرح سے وہ اس جگہ پر مزے سے، آرام سے اور راحت سے رہا کرے گی۔ اس کی زندگی میں گویا کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح تاریخ کا یہ قصہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ جب عثمان ابن عنبسہ نے عتبہ کی بیٹی کا پیغام نکاح دیا، اور عتبہ یہ ان کے چچا تھے، یعنی گویا اپنی چچیری بہن کے لیے پیغام نکاح دیا، اور عتبہ گویا اپنے ان کے سامنے ان کا بھتیجا تھا۔ عتبہ نے کہا، بھتیجے تم تو میرے نہایت قریبی ہو، تم تو میرے لیے نہایت معزز ہو، نہایت عزیز ہو، میں تمہیں رد نہیں کر سکتا، میں تمہیں واپس نہیں کر سکتا، لیکن سنو، میری چند بات سن لو۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ میں جب یہ نکاح کر دوں، جیسے تم میرے لیے عزیز ہو ویسے وہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تم میرے لیے عزیز ہو لیکن وہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو دیکھو تم اس کی عزت کرنا، اس کی توہین سے بچنا۔ جب بھی کوئی مقام ہو، جب بھی کوئی جگہ ہو، کتنی عزت دار ہے، اس کا باپ کتنا اچھا ہے، اس کے بھائی کتنے اچھے ہیں، ہمیشہ اس کی تعریف کرنا۔ اور جب یہ تعریف کرو گے تو تمہاری عزت میری نظر میں اور بڑھ جائے گی، لیکن اس کے برخلاف اگر تم نے اس کی توہین کی تو تمہاری عزت بڑھنے کے بجائے تمہاری عزت میری نظر میں بھی گھٹ جائے گی، اس کی نظر میں بھی گھٹ جائے گی۔ تو یہ جو ہے انہوں نے نصیحت کی، اور بڑی ہی مفید نصیحت کی۔ یہاں آپ نے جتنے بھی واقعات سنے، سب میں آپ نے محسوس کیا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے تعلق سے کیا چاہتا ہے۔ ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ میں اچھے انداز میں رہا جائے اور اس کی عزت کی جائے اور اس کو آرام پہنچایا جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ تمام نصیحتوں میں آپ نے یہی دیکھا۔ لیکن ذرا غور کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے درمیان بعض ایسے قصے مشہور ہیں، بعض ایسی کہانیاں مشہور ہیں، بعض ایسے واقعات مشہور ہیں جو بالکل اس کے برخلاف ہیں۔ آئیے ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ انہیں قصوں میں سے ایک قصہ وہ ہے جسے بلی کے ذبح کرنے کا قصہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ایک دوست سے اپنی بیوی کی جفاؤں کا شکوہ کر رہا تھا کہ بیوی بات نہیں مانتی، بیوی ایسی ہے اور ویسی ہے۔ اس نے کہا، یار ایسا کیوں نہیں کرتے جیسا میں نے کیا تھا؟ کہا، تم نے کیا کیا تھا؟ کہا، جب پہلی رات کو بیوی آئی، کمرے میں پہنچی اور میں کمرے میں داخل ہوا، وہاں کھانا تیار تھا، کھانا جب پیش کیا ادھر اسی دوران بلی پہنچ گئی۔ میں نے بلی کو ڈانٹا، بلی وہاں سے بھاگی نہیں، میں نے چھری اٹھائی اور وہیں بلی کو ذبح کر دیا تاکہ یہ میری نئی نویلی دلہن، یہ ہونے والی بیوی، یہ جان جائے کہ میں جو بات کہتا ہوں میری بات اٹل ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے۔ اگر میری بات مانی نہیں گئی تو میں نہایت سخت سزا دیتا ہوں، اور اسی وجہ سے اس دن سے وہ ڈر گئی، میں جو کہتا ہوں وہ فوراً مان لیتی ہے۔ دوست نے جب یہ سنا کہا، یار واقعی یہ اچھی بات ہے۔ گیا اپنے گھر پہنچا اور اس کے بعد اس نے بھی جب دیکھا کہ کھانا تیار ہو گیا اور کھانا کھانے بیٹھ گئے اور بلی پہنچی، اور اس کے بعد گھیر گھار کے اس نے بھی بلی کو گھیر گھار کے اور چھری لے کر کے ذبح کیا۔
تو اس کی بیوی نے دیکھا تو کہا غربہ کشتن روزے اول کار آیت اے میاں، کہا یہ بعد میں نہیں، پہلی رات کو بلی کا ذبح کرنا کام آتا ہے، بعد میں نہیں۔ غور کرنے کی چیز ہے، کیا یہ مردانگی ہے کہ پہلی ہی رات سے عورت کو ڈرا کر کے رکھا جائے، پہلی ہی رات سے عورت کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے؟ کیا یہی مردانگی ہے؟ اسی جگہ بعض مقامات پر یہ افسوسناک رسم پائی جاتی ہے کہ جس رات شادی ہوتی ہے اور دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دولہے کو گھمایا جاتا ہے سڑکوں پر، پارکوں پر، چوراہوں میں اور اس طرح مختلف جگہوں پر اسے گھمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب رات ہوتی ہے، کچھ دیر گزر جاتی ہے، رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے اور وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے تو ساتھ میں ایک لاٹھی لے کر کے جاتا ہے اور خوب اسے پیٹتا ہے، اس دلہن کو خوب مارتا ہے، بیچاری چیختی ہے، چلاتی ہے، بلکتی ہے، تڑپتی ہے، لیکن کوئی اس کی آواز سننے کے لیے اور اس کی چیخ و پکار پر دوڑنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ بیچاری جب بے ہوش ہو جاتی ہے، جب اس کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ شوہر، یہ دولہا یہ حملہ کر دیتا ہے اور بھگوڑتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اسے تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کی بکارت کھاتا ہے، اور اس کے بعد جب صبح نکلتا ہے کمرے سے تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہوتا ہے اور اس پر خون کے داغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ باقرہ تھی اور یہ اس کے خون کے داغ ہیں، اور پھر جو ہے عورتیں گیت گاتی ہیں کہ ماشاء اللہ یہ دلہن جو تھی یہ باقرہ تھی اور بالکل ایسی تھی اور ویسی تھی۔ کتنے ہی افسوس کی بات ہے۔ ان دونوں قصوں پر آپ غور کریں، جس نے بلی ذبح کی یا جس نے لاٹھی سے اپنی دلہن کو پیٹا، کیا یہی مردانگی ہے؟ کیا مردانگی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اکڑا رہے؟ کیا مردانگی یہ ہے کہ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہ آئے؟ کیا مردانگی یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی پیشانیوں پر سلوٹیں رہیں؟ کیا مردانگی یہ ہے کہ آدمی کبھی اس کی کوئی طلب پوری نہ کرے، اس کی مانگ پوری نہ کرے؟ عورت کوئی چیز مانگے تو اس کو دینا اور بتایا جائے کہ ماشاءاللہ اس نے زندگی بھر اپنی عورت کی ایک مانگ بھی پوری نہیں کی، ایک بھی طلب، ایک بھی خواہش اس کی پوری نہیں کی۔ کیا یہی چیزیں مردانگی ہیں؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ عورت زندگی بھر آپ سے سوال کی ہمت نہ کر سکے، آپ سے کوئی چیز طلب نہ کر سکے؟ اس کی کبھی مردانگی تو یہ ہوگی کہ آپ اپنی شفقت بھرے ہاتھ، اپنے محبت بھرے ہاتھ اس کے سر پہ اور اس کے چہرے پہ اور اس کے بدن پہ اس ہاتھ کو پھیریں۔ یہ بھی مردانگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی مردانگی ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کی دوا پلائیں، اسے لیمو نچوڑ کر کے لائیں، موسمبی کا جوس نچوڑ کر کے لائیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے پلائیں، اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر کے اسے کھلائیں۔ یہ بھی مردانگی ہے۔ مردانگی سچ پوچھو تو یہی مردانگی ہے۔ اور ذرا آپ یہ واقعہ بھی دیکھیں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات کہی گئی، یہ بات کہی گئی کہ آپ مہربان تھے، آپ رحم کرنے والے تھے، لیکن کمزور نہیں تھے۔ اسی طرح سے آپ حازم تھے، اپنے حکم کو نہایت سختی سے نافذ کرنے والے تھے، لیکن اس میں شدت نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے مردانگی ہے۔ آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ نہایت نرم، نہایت شیریں، نہایت میٹھا اور نہایت مہربان ہونا چاہیے، لیکن جب اللہ کی حرمتوں کو چاک کیا جائے، جب عزت و کرامت پہ حرف آئے، جب کوئی ایسا معاملہ ہو جو کہ ناقابل برداشت ہو، اللہ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ہو، تو اس وقت نہایت سخت غصہ آنا چاہیے۔ یعنی اتنی نرمی نہ بھی ہو کہ آدمی کی کمزوری کہا جائے اور اتنی سختی نہ ہو جسے شدت کہا جائے۔ ان دونوں کے درمیان کا جو معاملہ ہے وہی سب سے اچھا معاملہ ہے۔ آدمی جب اپنے گھر میں رہا تو اسے شہد جیسا میٹھا ہونا چاہیے، لیکن جب اللہ کی حرمتوں کو چاک کیا جائے تو اس وقت اسے اندرائن جیسے کڑوا ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی سختیوں کے ذریعے اور اپنی مار پیٹ کے ذریعے اور اپنی تنگ دلی کے ذریعے اور اپنی پیشانی کی سلوٹوں کے ذریعے اور اپنے جو ہے چہرے کو مسکراہٹ نہ لا کر کے بلکہ عبوست لا کر کے اور چہرے کو بگاڑ کر کے اپنی بیوی پر اپنی مردانگی ثابت کر سکتا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے،
یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بیوقوفی ہے، اس سے مردانگی ثابت نہیں ہوتی۔ آئیے اب سہاگ رات سے متعلق گفتگو شروع کی جائے۔ وہ اہم رات جو انسان کی زندگی کا نہایت اہم موڑ ہوتا ہے اور جو نہ بھولنے والی رات ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات، بہت سارے حادثات بھول سکتا ہے، لیکن اس پہلی رات کو وہ نہیں بھول پاتا۔ اگر اس پہلی رات میں شوہر کا طرز عمل درست نہ رہا تو دلہن اس پہلی رات کے برے طرز عمل کے نتیجے میں بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں۔ سنت یہ ہے کہ جب دولہا دلہن کے کمرے میں داخل ہو، دروازہ کو بند کر لے اور وہاں پر پہنچ جائے، دونوں تنہائیوں میں ہو جائیں اور وہاں کوئی اور نہ ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولہا فوراً جنسی عمل شروع کر دے۔ سنت یہ ہے کہ مرد اپنا دایاں ہاتھ عورت کی پیشانی پہ رکھے، یعنی کچھ اس کی پیشانی پر اور کچھ اس کے سر کے بال کے اگلے حصے پر اپنا ہاتھ رکھے اور پھر برکت کی دعا کرے۔ صحیح بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج احدكم امرأة فليضع يده على ناصيتها ويسمي الله ويدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه۔ یعنی جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے تو اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھے اور بسم اللہ کہہ کر برکت کی دعا کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیہ۔ یعنی اے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں اور جن بھلائیوں کے ساتھ تو نے اسے پیدا فرمایا ہے ان بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے ذریعے اس کی برائیوں سے اور جن برائیوں پر تو نے اسے پیدا فرمایا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنے کے بعد وہ حکم دے گا کپڑے بدلنے کے لیے، ڈالتے ہوئے اسے کہے گا کہ جاؤ اور وضو کر کے آؤ، اور جب وہ وضو کر کے آئے اس کے بعد اس کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ ادا کرے، 2 رکعت نفل صلاۃ ادا کرے۔ سلف صالحین کی تاریخ میں یہ قصہ مروی ہے کہ ایک شخص ابو حرین نام کا وہ صحابہ کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک دوشیزہ سے نکاح کیا ہے، ایک نوجوان لڑکی سے میں نے نکاح کیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے درمیان کراہت اور ناپسندیدگی نہ پیدا ہو جائے، کہیں وہ لڑکی مجھے نہ چاہنے لگے، ایسا مجھے خوف ہے، ایسا مجھے اندیشہ ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، الفت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دولہا اور دلہن میں محبت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور کراہت یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ناپسندیدگی ڈال دے، تو تم شیطان کے اس وسوسے سے دور رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الفت پیدا ہوتی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو تم حرام سمجھو، یا اس میں تمہارے اندر خرابی پیدا ہو جائے، اس کے اندر تم بگاڑ پیدا کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھو اور اس میں کوئی بگاڑ کا خوف اور اندیشہ نہیں ہے۔ پھر اسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سکھایا کہ جب وہ لڑکی تیرے پاس نکاح میں آئے تو اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا نام لے کے برکت کی دعا کرنا، اور تو یہ کہنا اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اے اللہ میری بیوی کے سلسلے میں تو برکت عطا فرما اور
میرے لیے برکت عطا فرما اور ان کے لیے بھی میرے تعلق سے برکت عطا فرما. یا اسی طرح سے ایک روایت میں الفاظ ہیں اللہم اجمع بیننا بالخیر ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت بخیر، کہ اے اللہ جب تک ہم اکٹھے رہیں تو بھلائی کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رہیں، اور اے اللہ جب جدائی ہو تو بھی بھلائی کے ساتھ جدائی ہو، کوئی جھگڑا نہیں اور کوئی جو ہے شیطانی تکلیف نہیں، بلکہ خیر ہی کے ساتھ جدائی بھی ہو اور خیر کے ساتھ اکٹھا بھی رہیں. سہاگرات کے تعلق سے مردوں اور عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ رات یہ جنس والی رات ہوتی ہے، جنسی عمل کی رات ہوتی ہے. لیکن جب دولہا اللہ کے ذکر کے ذریعے اس رات کو شروع کرے گا، اللہ کا نام لے کر اس رات کو شروع کرے گا، تو عورت کی پوری سوچ بدل جائے گی. جب مرد اللہ کا نام لے کر اور برکت کی دعا کر کے اس رات کو شروع کرے گا اور اسی طرح اس سے کہے گا کہ تو اپنے کپڑوں کو بدل لے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا، تو عورت سوچے گی کہ یہ شخص یہ اتنے سارے کپڑے، یہ اتنا سارا بناؤ سگار، یہ سارا ڈیکوریشن، یہ ساری سجاوٹ جس کے لیے کہ پورا وقت لگایا گیا، کئی دن لگائے گئے اور اس طرح سجایا گیا، اس کو چند منٹوں میں اس نے کہا کہ اس کو نکال دو اور اس کو صاف کر دو اور وضو کرو، تو وہ سوچے گی کہ اس شوہر کو مظاہر سے اور ظاہری چیزوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور یہ شخص یہ مظاہر کو نہیں پسند کرتا ہے، یہ ان سب سارے بناؤ سگار، جھوٹے بناؤ سگار کو نہیں پسند کرتا ہے، ظاہری چیزوں پر یہ فدا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی سوچ الگ ہے. اسی طرح سے وہ پھر جب اس کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ ادا کرے گا، 2 رکعت نفل ادا کرے گا، تو عورت جان جائے گی کہ اس نے جو یہ شادی کی ہے، جو اس نے یہ نکاح کیا ہے، تو اس سے اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے اور صالح اولاد اور اولاد کی تربیت اور یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ جائیں گی. عورت یا دلہن جب اپنے دولہے کا ایک کردار دیکھے گی تو اس کا تصور پوری طرح سے بدل جائے گا، اور وہ یہ بات جان جائے گی کہ یہ شوہر یہ ملمہ سازیوں پر فدا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ شوہر اللہ کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خاندان پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی راہ پر زندگی گزارنا چاہتا ہے. ذرا غور میری بات پر ذرا توجہ دیجیے. توجہ چاہوں گا کہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا جنسی عمل ہوتا ہے. عورت جب مرد کو ذلیل کرنا چاہتی ہے، اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اس کو دبانا چاہتی ہے، تو اپنے اسی جنسی شعلوں کا اور جنسی طاقت کا استعمال کرتی ہے. اسی کے ذریعے وہ مرد کو ذلیل کرتی ہے اور اس کو اپنے قابو میں اور اپنے کنٹرول میں کرتی ہے. اور جب وہ یہ جان جائے گی کہ اس شخص کو اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اس نے نکاح کیا ہے اور یہ صالح اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ نیک خاندان پیدا کرنا چاہتا ہے، تو پوری طرح سے عورت کی سوچ، اس کا نظریہ بدل جائے گا اور وہ ایک نئے انداز کی سوچ سے وابستہ ہو جائے گی. عورت کو اس وقت اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جنسی عمل اس کے یہاں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ یہ شخص ایسی اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اس کی توحید کے راستے پر گامزن رہنے والے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے ہوں. تو اس وقت عورت کا نظریہ حیات تبدیل ہو جائے گا. برادران اسلام، سہاگ رات میں بعض چیزیں مستحب ہیں جن کا تذکرہ ترتیب وار آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ملاطفت کا برتاؤ کرے، یعنی اس کے سامنے کوئی پینے والی، کوئی کھانے والی چیز پیش کرے. مسند احمد میں اسماء بنت یزید کی روایت ہے کہ کہتی ہیں میں نے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سجا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا تھا
اس وقت دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا تو وہ شرما گئی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے کر کے تم بھی پیو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے بعد میں پیالہ لے کر کے تھوڑا سا پیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور اللہ کا نام لے کر کے برکت کی دعا کرے، جیسے کہ یہ بات گزر چکی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دلہن کے ساتھ میں 2 رکعت نفل ادا کرے، جیسا کہ بات گزر چکی ہے۔ آئیے اب سہاگ رات کے تعلق سے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہے کہ دولہا دلہن کو اس سے پہلے نہیں دیکھتا، سہاگ رات سے پہلے اس نے اس کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ تصویر بھی نہیں دیکھے ہوتا ہے، بلکہ کچھ عورتیں چلی جاتی ہیں اور وہ آ کر کے بیان کرتی ہیں کہ دلہن ایسی اور ویسی ہے، اور اسی پر معاملہ طے ہو جاتا ہے، اسی پر رشتہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پہلی رات ہی کو، سہاگ رات ہی کو دولہا اس دلہن کو دیکھتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ہونا چاہیے کہ دولہا جب دلہن کے کمرے میں پہنچے تو دونوں کے درمیان روحانی اور نفسیاتی قربت پیدا کرنے کے لیے باہمی تعارف ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے گفتگو اور بات چیت ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے حسب ضرورت کچھ باتوں کا بیان اور اپنی پسند و ناپسند کا بیان بھی ہونا چاہیے۔ آئیے سلف صالحین کے کچھ واقعات اس سلسلے میں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس رات دولہا کو دلہن کے لیے جو وصیتیں کرنا چاہیے، اس میں سے صحابی جلیل ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، جب تم مجھے غصے میں دیکھو تو تم مجھے منا لینا، اور جب تم غصے میں رہو گی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر گزارا نہیں ہو پائے گا۔ یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ان مختصر سے کلمات میں اس پوری زندگی کا، جو میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے، اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب شوہر کو غصہ آتا ہے تو یہ معاملہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ آسانی سے اپنی بات سے رجوع کر لے اور وہ کہہ دے کہ میں غلطی پر تھا اور معاملہ خلاص۔ معاملہ اتنی آسانی سے نہیں نپٹ سکتا، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ غصے کے معاملے میں جو سیکنڈ پارٹی ہوتی ہے، جو سامنے کا فریق ہوتا ہے، وہ زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ لہذا جب شوہر غصہ ہو تو بیوی کو منا لینا چاہیے، جب بیوی غصہ ہو تو شوہر کو منا لینا چاہیے، اور زوجی زندگی اور میاں بیوی کی زندگی کی سعادت کا یہی راز ہے۔ یہاں ہم یہ بات یاد دلانا چاہیں گے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو شوہر کے پوری طرح برابر سمجھے۔ عورتیں بعض اوقات ایسے الفاظ کا استعمال کرتی ہیں جو انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عورت سے لڑتی ہوئی کہتی ہیں، تو نے میری عزت کو ایسا کیا، تو نے مجھ کو ایسا کیا۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ عورت کی عزت یہ مرد کی عزت ہے، اور عورت کو سماج میں وہی مقام حاصل ہوتا ہے جو اس کے شوہر کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس کا شوہر محترم ہے، اگر اس کا شوہر معزز ہے، اگر اس کا شوہر حسب و نسب والا ہے، اگر اس کا شوہر لوگوں کے درمیان اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو یہی معاملہ اس کی بیوی کا بھی ہوگا، اور اس کے برخلاف اس کے برعکس معاملہ ہوگا۔ ایک عورت
اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ اس نے ایک بڑے اہم اور مشہور شخص سے شادی کی اور اس کے بعد ان دونوں میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، عورت نے اس سے طلاق طلب کر لی۔ اس کے بعد اس کا بیان ہے کہ وہی لوگ جو ہماری دعوتیں کیا کرتے تھے، وہی لوگ جو اپنے گھروں پر ہمیں بلایا کرتے تھے، وہی لوگ جو ہمیں عزت دیا کرتے تھے، ہم اس طلاق کے بعد سب کی نگاہوں میں اجنبی بن گئے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ رہا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ بیویوں کو ان کے شوہر کے لحاظ سے ان کا مقام بنتا ہے۔ اسی طرح دلہن کو کی جانے والی وصیتوں میں سے یہ وصیت بھی بہت عمدہ ہے جو ابو الاسود الدولی سے مروی ہے کہ اشعار میں انہوں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی، خذ العفو منی تستدیمی مودتی ولا تنطقی فی ثورتی حین اغضب، یعنی جو چیز میں تجھے دے لوں، جو چیز میں تجھے دے دوں تو اسے دے دے، اور اسی سے ہماری محبت کی بقا ہے، اور جس وقت میں غصے میں رہوں تو اس وقت تو کچھ نہ بول، تو چپ ہو جا۔ تو جب شوہر غصے میں ہو تو اس وقت بیوی کو خاموش رہنا چاہیے، اور کیونکہ یہ سچ ہے کہ اس کے دل میں عورت کی محبت موجود ہے، لیکن اس غصے کی حالت میں جب کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی اذیت ناک بات شوہر کو پہنچ جاتی ہے تو دونوں چیزیں سینے میں اکٹھا نہیں رہ سکتی، یا تو محبت اس تکلیف کو بھگا دے گی یا یہ تکلیف اس محبت کو بھگا دے گی، دونوں اکٹھا نہیں رہ سکتی ہیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو طلاق کے حادثات ہوتے ہیں وہ غضب کی ہی حالت میں ہوتے ہیں، شوہر غصے میں آتا ہے اور بیوی تکرار کرتی ہے، باتوں پر بات بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر غصے میں ہو تو اس وقت بیوی کو چپ ساتھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد جب وہ اپنی طبیعی حالت پر لوٹ آئے، جب وہ پرسکون ہو جائے تو دوبارہ اس سے بات کرنی چاہیے۔ یہاں پر میں ایک نہایت ہی خوبصورت قصہ آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، نہایت پر اثر، نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی بہترین قصہ ہے۔ شریح قاضی جو تاریخ میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے ایک بار شعبی سے کہا، امام شعبی سے، کہ بنو تمیم کی عورتوں سے نکاح کیجیے، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں۔ کہا کیسے پتا چلا کہ بڑی سمجھدار ہوتی ہیں؟ کیا تم نے دیکھا؟ کہا ہوا یہ کہ میں ایک بار ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک بڑھیا کھڑی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک نہایت خوبصورت دوشیزہ کھڑی ہوئی ہے۔ مجھے پیاس تو نہیں لگی تھی، لیکن میں پیاسا بن کر کے اس گھر پہ پہنچا اور میں نے پانی طلب کیا۔ بڑھیا کہتی ہے کہ کون سا پینے کی کیا چیز چاہیے، کون سا مشروب چاہیے؟ کہا جو بھی میسر ہو۔ اس نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی جاؤ دودھ لے آؤ۔ جب بیٹی چلی گئی تو میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ یہ لڑکی خالی ہے یا مشغول ہے، یعنی اس کا نکاح ہو گیا ہے، اس کو کسی نے پیغام دے دیا ہے یا اس کو پیغام دیا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا خالی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اتنی حسین لڑکی۔ کہا ایسا ہے کہ فلاں اس کے چچا ہیں اور تم جاؤ ان سے بات کرو۔ اس کے بعد وہاں سے گئے، چچا سے بات کیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح اس سے کر دیتا ہوں، تم جیسے لوگوں کو واپس نہیں کیا جاتا۔ نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس قبیلے کی عورتیں بڑی سخت دل ہوتی ہیں۔ حسن پر پیدا ہو گیا، میں نے جلد بازی کی اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، دیکھا جائے گا، اگر
وہ ٹھیک رہتی ہے تو رکھا جائے گا ورنہ طلاق دے دیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب اس عورت کی رخصتی ہوئی، لڑکی کی رخصتی ہوئی، میرے گھر پہنچایا گیا، میں کمرے میں پہنچا اور میں نے چاہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ میں پڑھنے لگا، جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہ لڑکی بھی میرے پیچھے صلاۃ پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ سوچا کہ یہ تو بڑی اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی کتنی اچھی تربیت کی ہے کہ اس نے دیکھا اس کا شوہر صلاۃ پڑھ رہا تو وہ بھی پیچھے کھڑے ہو کر کے اس نے بھی اس کے پیچھے صلاۃ پڑھی۔ ذرا آج کی لڑکیوں کو دیکھو اور آج کے سماج کو دیکھو، کس طرح سے لوگوں نے تربیت کی رکھی ہے۔ دنیا بھر کے فلمی ہیرو، فلمی ہیروئنوں، قصوں، کہانیوں اور داستانوں کا علم انہیں ہوتا ہے۔ یورپین جو ہے بدماشوں، کرکٹر اور کھلاڑیوں اور دنیا بھر کے لوگوں کا انہیں علم ہوتا ہے، لیکن انہیں نہ سلف کی تاریخ کا علم ہوتا ہے، نہ انہیں کتاب اللہ کا علم ہوتا ہے، نہ انہیں سنت رسول کا علم ہوتا ہے، نہ انہیں اور جو ہے احکام و آداب اور تربیت کا کوئی علم ہوتا ہے۔ تو بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ پلٹ کے شریح نے دیکھا تو وہ بھی پیچھے صلاۃ پڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد پھر جب خلوت کا وقت آیا اور انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا ذرا ٹھہریے۔ اس کے بعد اس نے کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ وصلی علی محمد وآلہ۔ اس نے حمد و صلات کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق کا پتہ نہیں، مجھے آپ کی پسند و ناپسند کا پتہ نہیں، تو ذرا مجھے آپ یہ باتیں بتا دیجیے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی قوم کی کسی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، میرے سلسلے میں بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ میں اپنی قوم کے، اپنے قبیلے کے کسی مرد سے نکاح کر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے، اور آپ آج میرے مالک ہو چکے ہیں۔ آپ جو چاہیں کریں، چاہے آپ مجھ کو اچھی طرح سے رکھیں اور یہ چاہیں تو آپ مجھے اچھی طرح سے چھوڑ دیں اور الگ ہو جائیں۔ مجھے یہی بات کہنا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ایسی جگہ جہاں خطبہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں خطبہ کا ضرورت مند ہو گیا، چنانچہ میں نے بھی کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ وصلی علی النبی وآلہ وسلم۔ وہ بات میں نے کہا تم نے ایسی بات کہی ہے، اگر تم اپنی بات پر قائم رہتی ہو تو یہ تمہارا حصہ ہے، لیکن اگر تم اس پر قائم نہیں رہتی، تم اسے چھوڑ دیتی ہو تو یہ بات تمہارے اوپر خود حجت رہے گی۔ مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ ناپسند ہے، مجھے یہ ناپسند ہے، مجھے یہ ناپسند ہے۔ اور سنو، اگر مجھ میں کوئی نیکی دیکھنا تو اس کو پھیلانا، اور مجھ میں کوئی برائی دیکھنا تو اس کو چھپا کے رکھنا۔ اس کے بعد پھر اس عورت نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے گھر والے یہاں آئیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے گھر والوں کا آنا جانا تمہارے گھر کتنا ہو، کس قدر ہو؟ تو کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے آ کر کے مجھے اکتائیں اور میرا ٹائم پاس کریں۔ مشغول آدمی، قاضی تھے اور بہت سارے کام تھے۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے پڑوسیوں میں سے، اس محلے کے لوگوں میں سے تم کس کو پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے گھر میں آئے جائے، اور کن لوگوں کے بارے میں نا پسند کرتے ہو؟ تو بتائے فلاں فلاں لوگ یہ اچھے لوگ ہیں، فلاں فلاں یہ برے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد شادی کہتے ہیں کہ وہ رات بڑی اچھی گزری، بڑی اچھی رات گزری، اور اس کے بعد کی زندگی بڑی خوبصورت اور بڑی بہترین زندگی گزری۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کا معاملہ ہوا کہ میں قضا کی مجلس سے لوٹ کر کے آیا، میں کورٹ سے لوٹ کر کے آیا، دیکھا کہ ایک بڑھیا گھر میں ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ میری ساس ہے، میری بیوی کی ماں ہے۔ پھر جب میں بیٹھا تو وہ بڑھیا آ کر کے مجھ سے سلام کرتی ہے، میں نے سلام کا جواب دیا، اور اس نے پوچھا کہ تم نے اپنی
تو کیا حال چال ہے، کیسے ہو؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہا کہ تمہاری بیوی کیسے ہے؟ کہا بہت بہترین بیوی ہے۔ کہا سنو، دو حالتوں میں عورت نہایت بری ہوتی ہے، ایک تو یہ جب اس کے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے وہ جب عورت اپنے شوہر کے نزدیک محبوب ہوتی ہے، یعنی جب عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے، بیٹا اسے پیدا ہوتا ہے تو وہ بگڑ جایا کرتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے خود بیٹا پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا۔ وہ اپنے بیٹے پیدا ہونے پر بہت فخر کرنے لگتی ہے کہ مجھ سے تو بیٹا پیدا ہو۔ اسی طرح سے جب وہ عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کر رہا ہے تو اس وقت بھی وہ بگڑ جاتی ہے اور بہت زیادہ ناز نخرے کرنے لگتی ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ دو حالتوں میں عورت نہایت بدترین ہوتی ہے، ایک وہ وقت جب اس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ وقت جب وہ اپنے شوہر کے نزدیک محبوب ہوتی ہے۔ تو سن لو کہ ناز نخرے کرنے والی عورت اپنے گھر میں سب سے بدترین ہوتی ہے۔ لہذا جب تمہیں ضرورت ہو کہ اس کو ادب سکھاؤ، اس کو سمجھاؤ، تو تم اس کو بالکل سمجھانا، اس کو ادب سکھانا، اس کو مارنا پیٹنا، اور اس کو جس طرح سے تم چاہے نا اس کو درست کر کے رکھنا، اس کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا۔ تو شریح کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم، تو نے اس عورت کو، اس بچی کو، اس لڑکی کو تو نے بہت اچھی تربیت دی ہے، اور میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں 20 سال تک اس عورت کے ساتھ رہا، لیکن کبھی غصہ کی کوئی نوبت نہیں آئی، اور ایک بار جو میں ناراض بھی ہوا تو اس میں ہی ظالم تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ قصہ، یہ کتنا بہترین قصہ ہے، اور ہم نے یہ قصہ اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ قصے یاد رہتے ہیں۔ ویسے ہی پوری لمبی لمبی نصیحت کی جائے اور واعظ کہا جائے تو آدمی مجلس سے نکلتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتا ہے، لیکن قصے بچے بھی یاد رکھتے ہیں، بڑے بھی یاد رکھتے ہیں، مرد بھی یاد رکھتے ہیں، عورتیں بھی یاد رکھتی ہیں۔ اسی لیے میں نے اس قصے کو ذکر کیا کیونکہ یہ ایک نمونہ ہوتا ہے، اور نمونہ آدمی واعظ کے کلمات سے، واقعہ اور نمونہ یہ زیادہ پر اثر ہوتا ہے اور زیادہ مفید ہوتا ہے۔ سہاگ رات وہ رات ہوتی ہے جب بیوی اپنے اس گھر سے جس سے وہ مانوس تھی منتقل ہو کر کے نئے گھر پہ آتی ہے، پرانا کاشانہ چھوڑ کر نیا کاشانہ، پرانے سے مانوس تھی نئے سے مانوس نہیں، نیا مکان اس کی وحشت ہوتی ہے، نیا کمرہ اس کی وحشت ہوتی ہے، نیا تجربہ اس کی وحشت ہوتی ہے، شرم و حیا کا اپنا الگ کردار ہوتا ہے، اور پھر نئے مکان میں، نئی جگہ میں، نئے تجربے میں، اور اس تجربے کا خوف اور اندیشہ یہ بھی طاری رہتا ہے۔ اس لیے شوہر کو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ پہنچتے ہی جنسی عمل شروع کر دیا جائے۔ اس نئی جگہ میں جو وحشت کی جگہ ہوتی ہے، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے شوہر کو چاہیے کہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، اس سے گفتگو کرے، یہاں تک کہ اسے مانوس کر لے، اس کی وحشت کو ختم کر لے، اور شرم و حیا کے پردے جو قائم ہیں اس کو دھیرے دھیرے اٹھا دے۔ دوسری بات یہ ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ دولہا دلہن کے بغل میں، ان سے قریب کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کے اس عمل میں رکاوٹ کا سبب بنے، اور پوری طرح سے اطمینان کے ساتھ وہ اپنا عمل نہ انجام دے سکیں۔ اگر ممکن اور میسر ہو تو دولہا دلہن کے لیے مستقل مکان ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ممکن اور میسر نہ ہو تو کم سے کم ایک خاص کمرہ ہونا چاہیے جس میں کوئی اور نہ ہو، یا کسی طرح کی تشویش کا اور کسی ڈسٹرب کا خطرہ نہ ہو، اس لیے کہ جمع وہ چیز ہے کہ نہایت ہی سکون کی حالت میں انجام پاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی بھی چیز ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس پر اثر پڑتا ہے۔ آئیے تاریخ اور حدیث کے حوالے سے اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک قصہ رکھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو پیغام نکاح دیا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد۔
تو انہوں نے معذرت کر دی، جس طرح کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے انہیں پیغام نکاح دیا تھا اور انہیں معذرت کر دی تھی۔ معذرت کے اسباب بتائے کہ ایک تو انہیں بہت ہی سخت غیرت ہے، بہت سخت غیرت مند خاتون ہیں، اور وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی کہ ان کے ساتھ میں اور دوسری عورتیں بھی شریک ہوں۔ دوسرا عذر انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس بہت سے بچے ہیں، اور تیسرا عذر یہ بتایا کہ کوئی ولی نہیں جو میرا نکاح کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک غیرت کی بات ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور تمہاری یہ غیرت ختم ہو جائے گی، اور جہاں تک بچوں کی بات ہے تو میں اس کی کفالت کے لیے تیار ہوں، میرے بچے ہیں اور میں ان کی کفالت کروں گا۔ اور جہاں تک ولی کی بات ہے تو کوئی بھی ولی ہو، چاہے قریب ہو چاہے دور کا، چاہے حاضر ہو چاہے غائب، بتاؤ میرے بارے میں کون سا ولی ناپسند کر سکتا ہے اور کون سا انکار کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی اور نکاح ہوا۔ اس کے بعد جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی بچی زینب کو گود میں لے کر کے دودھ پلا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم